میں ہوں معز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ایک زمانہ تھا جب چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ پاکستان کا سب سے اہم انسان، سب سے اہم عہدہ ہوتا تھا۔ آج بھی چیف ہی ہے جو پاکستان کا سب سے اہم انسان اور سب سے بڑا عہدہ ہے، لیکن وہ چیف آف آرمی سٹاف نہیں، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ ہم یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے خلاف جو سازش ریسنٹلی بھی کی گئی تھی وہ بھی لگتا یہی ہے کہ ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہم نے آج دعوت دی ہے اطہر منالہ صاحب کو، جو کہ اسپوکسمین بھی رہ چکے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے، جب چیف جسٹس صاحب ڈیپوز تھے۔ بہت ہی احسن طریقے سے سمجھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو بھی، ان کی شخصیت کو، سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ سے جو سراؤنڈنگ سیاست ہے یا اس کی جو ایک انوائرمنٹ ہے جس میں اس کے خلاف سازشیں بھی ہوتی ہیں، اور خدا کا شکر ہے ابھی تک تو کم سے کم ناکام سازشیں ہوتی ہیں۔ اطہر منالہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اگین اگر کوئی ایک خاص پرسپیکٹیو رکھتا ہے چیف جسٹس صاحب کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے عہدے کے حوالے سے، ان کے منصب کے حوالے سے، ان کے وقار کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے حوالے سے، تو وہ آپ ہیں۔ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے سر۔ تھوڑا سا ویورز کو بتاتے چلیں کہ ایسا کیوں ہے سر کہ پورا موومنٹ سے پہلے تک اگر ہم ایک عرصہ دیکھتے ہیں، پاکستان کی پوری تاریخ ہی اگر دیکھتے ہیں موومنٹ سے پہلے، تو شاید ہی کسی عام آدمی کو چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کا نام بھی پتہ ہو۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ کوئی امید تو دور کی بات ہے، میرے خیال سے عدالتی نظام سے بھی کوئی خاص امید نہیں جوڑتا تھا ایک پاکستانی۔ اب یہ حالات بدل چکے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہر اس انسان کے لب پہ ان کا نام ہے جس کی کوئی امید ہے، کوئی خواہش ہے۔ پاکستان میں بہت سب کچھ بدلا ہے۔ ایک چیز ہم نے ریسنٹلی دیکھا نہیں بدلی کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے خلاف سازشی عناصر ابھی بھی سرگرم ہیں، اور یہ بات بھی چلیں بدلی ہے کہ وہ ناکام اب ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کس طرح اس سفر کو دیکھتے ہیں کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان کا نام ہی نہیں، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے اگر آپ 1 گھنٹے بات کروا لیں کسی بھی پاکستانی سے تو وہ کرنے کو تیار ہوگا اور اس قابل ہوگا کہ وہ کر سکے۔ ہاؤ فار ہیو وی کم؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید احساس نہیں کر پاتے کہ 2 بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں جس سے بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ ایک 9/11 کے بعد باہر کی دنیا بدل گئی، اور ہماری طرف ان کا جو ایک وہ تھا وہ بدل گیا، اور دوسرا جب یہ لائرز موومنٹ ہو رہی تھی تو اسی وقت ٹیکنالوجیکلی یا باقی وجوہات کی وجہ سے ایک میڈیا بھی ایمرج ہو رہا تھا۔ اور اس موومنٹ کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں جو 65 سالوں کے پاور بروکرز پاکستان میں رہے ہیں، اس میں نئے پاور بروکرز اور وہ جو بیلنس تھا پہلے پاور بروکرز کا، وہ ڈسٹرب ہو گیا، اور لوگوں کی بڑی توقعات جو ہیں وہ عدلیہ سے بھی وابستہ ہو گئیں، اور ایک عدلیہ اور میڈیا کا کچھ بظاہر ایکسس بھی نظر آنا شروع ہو گیا کہ وہ مثلاً دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ کنٹیمپٹ جو ہے، کنٹیمپٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی عدالت کو برا کہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بے جا اور بہت زیادہ، اور خاص کر وہ جن کی پٹیشنز جو ہیں وہ عدالتوں میں پینڈنگ ہو، اگر وہ تعریف کرنی شروع کر دیں، وہ پروموز چلانا شروع کر دیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ ہر ایک ادارے کا اپنا اپنا ایک رول ہے، لیکن اس پاور بروکرز چونکہ نئے آ گئے ہیں، وہ پہلے کا بیلنس ذرا خراب ہو گیا ہے، تو یقیناً اس میں اور توقعات بھی بہت زیادہ لوگوں کی ہو گئی ہیں۔ اس سے ہوا یہ ہے کہ سارے پاور بروکرز جو ہیں، سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں، وہ اپنے سپیس کے لیے اور ان توقعات پہ اترنے کے لیے شاید وہ جو ان کا ایک ٹریڈیشنل رول تھا وہ ٹریڈیشنل رول رہا نہیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اور خاص کر اس موومنٹ کے بعد بڑا اہم تھا کہ ان اداروں کو مزید مضبوط کیا جاتا اور ایک تحمل ہوتا، بجائے اس کے کہ ادارے ایک دوسرے سے چپکلش میں ہوتے، کشمکش میں ہوتے۔ لیکن
ایک کرپشن کا ایک ہوا بھی کھڑا تھا جس میں آپ میڈیا نے اس کو اور زیادہ بھی ہائی لائٹ کیا، اور عدالت کے پاس چونکہ جوڈیشل پاورز بھی ہیں، اس سے ہوا یہ کہ چونکہ ایک پارلیمان تھی، ایک الیکٹڈ حکومت تھی، وہ ایک چپ کلش جو ہے وہ بھی ایک شروع ہوئی، لیکن عدالت نے 4 سالوں میں اپنا رول بھی ادا کرنے کی کوشش کی۔ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی اور ہر ادارے سے غلطی ہوتی ہیں، لیکن میں اس کو دیکھتا ہوں کہ ہم ایک ارتقائی مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور اس ارتقائی مرحلے میں وہ سب ٹھیک ہے سر، آپ جانتے ہیں کہ بہت کم ہی عدلیہ کے حامی ہوں گے ٹی وی پہ جتنا میں ہوں، لیکن ایک بات آپ سے ضرور پوچھوں گا سر کہ ایک طریقہ یا ایک بہت ہی میں کہوں گا کہ ایفیکٹو طریقہ ہوتا سپریم کورٹ کو اور عدلیہ کو اپنا ایک جو پاور تھی، ایک انڈیپینڈنس تھی، اس کو فردر مستحکم کرنے کا، اور وہ یہ ہوتا کہ اگر ہم نچلی سطح پہ جو عدلیہ ہے، جو لوور کورٹس ہیں، ان کو بہتر سے بہتر کرتے تاکہ وہ لوگوں کو ڈیلیور کرتے، اور پھر یہی لوگ جن کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے سسٹم کو، جب ہم پہ کوئی وار کیا جاتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ ادارہ ہے جو ہمیں ڈیلیور کرتا ہے، ہم اس کے لیے لڑیں گے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ کے خیال سے موومنٹ اور ریسٹوریشن کے بعد نچلی سطح پہ جو عدلیہ ہے، جو لوور کورٹس ہیں، سٹی کورٹس ہیں، وہاں پہ اس طرح امپروومنٹ آ سکی ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ آج کا ایک عام آدمی، پاکستانی شہری یہ کہتا ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے جو مجھے ڈیلیور کرتا ہے، میں اس کے لیے لڑوں گا، اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا؟ دیکھیں جی، میں آپ کی بالکل یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ 4 سالوں میں شاید اس میں ہم وکلا کا بھی ایک بہت بڑا کردار رہا ہے کہ ہم وہ توجہ جس چیز کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، اور یقیناً جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے، میں ہمیشہ سے یہ ایمان رکھتا ہوں کہ وہ وکلا کی تحریک اس وقت کامیاب ہوگی جب نچلی عدالت اتنی ہی طاقتور ہو جائے اور وہاں سے بھی انصاف ایسا ملے جس طرح کہ آج سپریم کورٹ کی ایک حیثیت ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوتا میں یہ تسلیم کروں گا کہ ہم اپنی کسی کامیابی کو کامیابی نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں، ہر ادارے کا اپنا ایک تقاضا بھی ہوتا ہے، اور شاید عدلیہ ان 4 سالوں میں شاید آپ میڈیا کی وجہ سے، کچھ سیاسی قوتوں کی وجہ سے، ان کا فوکس جو ہے وہ زیادہ ان ایشوز پہ رہا ہے جہاں پہ سیاسی عنصر شامل ہے، اور میرا ذاتی جو میرا مطالعہ ہے کہ عدالتیں بڑی بیسکلی فریجائل ہوتی ہیں، وہ اجتناب کرتی ہیں سیاسی معذرت قطع کلامی کی سر، لیکن یہاں پہ فریجائل کے علاوہ بہت ساری چیزیں لگ سکتی ہیں۔ فریجائل تو بہت بعد میں لگیں گی، بہت سارے امیجز بھی آتے ہیں کورٹ سے باہر جو کہ فریجلٹی کا تو نہیں، خیر فریجلٹی کو تو نہیں ایکسپوز کر رہے ہوتے، ایک پاور ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جوڈیشل ہو، وہ فیئر ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس وقت بین الاقوامی ادارے جو خبر رساں ادارے ہیں، جن کی کوڈ آف کانڈکٹ اور جن کے سٹینڈرڈز بہت پرانے ہیں اور بہت واضح ہیں، وہ جب ہمارے جوڈیشل پروسیس کے حوالے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں تو وہ گریز کرتے ہیں کسی وکیل سے اس کا اوپینین لینے سے، ایک وکیل سے اوپینین لینے سے گریز کرتے ہیں، اور ان کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی غیر متنازع وکیل ہیں نہیں پاکستان میں اس حوالے سے، یا تو وہ بہت پرو چیف جسٹس ہوں گے یا وہ بہت اینٹی چیف جسٹس ہوں گے، اور ان کی پولیٹیکل لیننگز جو ہیں وہ بھی اسی طرح ریفلیکٹ کریں گی۔ اطہر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی موومنٹ کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک ریلی کال ہو جائے ایک انسٹیٹیوشن کے لیے بھی اور پھر ایک پرٹیکولر چیف جسٹس کے لیے بھی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں جی، دیکھیں، موومنٹ ایک غیر آئینی اقدام ہوا تھا، اور موومنٹ جو ہے وہ رول آف لا کو ریسٹور کرنے کا تھا، آئین کو ریسٹور کرنے کا تھا۔ جب ایک دفعہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو اس وقت جو ہے اس کے بعد سے آپ نے جس چیز کی طرف توجہ دی، ہمارا مقصد ہونا چاہیے تھا کہ نچلی عدلیہ میں اتنی تبدیلی آ جاتی کہ ہمیں آج آپ یہ سوال نہ پوچھتے۔ اطہر صاحب، میں معذرت سے سوری، we had long explanation from you already، تو I don't want it to be repeated۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک ججمنٹ آ گئی ہے جو کہ اس سو موٹو جورسڈکشن کے تحت کیس نمبر 5 2012 میں آ چکی ہے، اس کے بعد اگر اس ججمنٹ کے حوالے سے مجھے کوئی سوال ہیں تو وہ میں آپ سے پوچھوں اگر، تو وہ کسی کنٹیمپٹ کے زمرے میں تو نہیں آتے؟ نہیں، دیکھیں جی، ایک دفعہ جب ججمنٹ آ جائے، ابھی یہ دوبارہ اگر آپ دیکھ لیں، آپ نے ایتھکس کی بات کی، جس دوران ایک کیس چل رہا ہو
تو یہ کنٹیمپٹ ہے کہ اگر اس کی کسی کاروائی کے بارے میں کچھ کہا جائے. لیکن اب تو آ گئی ہے سر, تو اب میں سوال پوچھ سکتا ہوں؟ بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں, پھر کامنٹ بھی اس پہ ہو سکتا ہے. مجھے بتائیے سر کہ یہ سپریم کورٹ نے حالیہ اپنے ڈیسیجنز میں کتنی دفعہ اٹارنی جنرل کو ایک باڈی بنانے کو کہا ہے, سپرد کیا ہے اٹارنی جنرل کے اوپر, جس کہ وہ خود ایک انویسٹیگیشن کرے, اور نہ کہ یہ خود کیے جائے اور وہ خود آئی جیز بلائیں, ڈی جیز بلائیں؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نوعیت مختلف تھی. کہ جس نے کمپلینٹ یا جس نے یہ چیز شروع کی, انہوں نے الزام جو ہے وہ عدلیہ پہ لگایا. گو کہ انہوں نے کہا کہ جی میں عدلیہ کے فیصلوں کو انفلوئنس نہیں کر سکا, لیکن جو الزام لگایا وہ چیف جسٹس صاحب کے بیٹے پہ لگایا. اب سوال یہ تھا کہ اگر سپریم کورٹ باقی کیسز کی طرح اپنے پاس سپرویژن رکھتی تو تب بھی ان پہ انگلیاں اٹھتی, اور وہ چونکہ پچھلے 4 سالوں میں احتساب جو ہے ایگزیکٹو کا کرتی رہی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ تو مزید چیلنجنگ ہے. اور اگر عدلیہ نے اسی ایگزیکٹو کا, جن کا روزانہ وہ احتساب کرتے ہیں, اگر ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ تو شفافیت جو ہے اس کو مزید انشور کرے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کلینلینس انشور کرے گی؟ صاحب معذرت قطع کلامی کی, ہمارے ساتھ اسما جہانگیر صاحبہ ہیں, سابق پریزیڈنٹ آف دی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. اسما صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ سو موٹو سب سے پہلے موئیز, before we can begin, I think we should express solidarity with her. ان کو ڈیتھ تھریٹس بھی آئی ہیں. We are with you in that and we strongly condemn کہ آپ کے حوالے سے جو اس طرح کی باتیں ہم سن رہے ہیں. آج کا ظاہر ہے موضوع وہ نہیں ہے, بٹ آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ اس حوالے سے ہم سب بھی اور سارے پاکستانی بھی ساتھ کھڑے ہوں کہ اس طرح سے کسی کو ڈرایا دھمکایا جانا جو ہے غلط ہے. جو آواز اٹھاتا ہے اس آواز کو کبھی بھی اس طرح کچلنے کی بات کرنا جو ہے وہ غلط ہے. میڈم بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جس طرح میں نے, بہت مہربانی. آپ ایک تو اگر اسی بات کو آگے لے کے چلیں کہ جو بات کرتا ہے, جو حق کی بات کرتا ہے, جس طرح آپ کرتی ہیں, اس کا کچلا جانا ایک بہت ہی غلط میسج بھیجتا ہے. آپ کے حوالے سے یہ بھی سچ ہے, اور چیف جسٹس اور سپریم کورٹ اور عدلیہ کے حوالے سے بھی یہ سچ ہے, میڈیا کے حوالے سے بھی یہ سچ ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھ سکوں کہ کیا اس وقت سب سے ضروری یہ نہیں, اب ہم ارسلان صاحب کی بات بعد میں کریں گے, لیکن سب سے زیادہ یہ ضروری نہیں آپ کے خیال سے کہ اس وقت ایٹ دی اینڈ آف دس ساگا یہ میسج کبھی نہ جائے کہ جس نے آواز اٹھائی, جس نے مسنگ پرسنز کی بات کی, جس نے وزیر اعظم کو کنوکٹ کیا, یا جس عدالت نے کیا, میں ایک فرد کی اب بات نہیں کر رہا, یہ میسج نہ جائے کہ اس کی آواز کو جو ہے دبایا گیا یا اس کے سر کو کچلا گیا. سب سے امپورٹنٹ بات آپ کے خیال سے یہ اس پرنسپل کا دفاع نہیں ہے, اور کیا آپ اس پرنسپل کا دفاع کر رہی ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ دونوں آوازیں ایک ہی دفعہ اٹھائی جانی چاہیے اور ایک ہی میجر سے اٹھانی چاہیے. ایک طرف سے تو میں بالکل اس چیز پہ سمجھتی ہوں اور مطمئن ہوں, اور کہ یہ ضرور جب تک کسی کی بیکنگ نہ ہو تو اتنا سنگین جو کہ الزام لگایا گیا ہے چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کا, تو وہ کوئی سامنے نہیں آ سکتا تھا. اور یہ ایگزیکٹو بھی ہو سکتی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اور مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ اگر یہ میسج جوڈیشری کو دے دیا جائے کہ جی اگر آپ نے آئندہ ایف سی آئی جی کو بلایا تو پھر یہ تو ابھی ٹریلر ہے, فلم تو ابھی باقی ہے, تو اس سے ہماری جو عدالتیں ہیں وہ انڈرمائن ہوں گی. اور میں اس وجہ سے عدالتوں کے ساتھ یکجہتی پہ بالکل تیار ہوں, اور ہم کھڑے ہیں, نہ صرف اب ماضی میں بھی, اور تب ماضی میں جب یہ ججز خود میرا خیال وکیل ہوتے تھے, ہم تو تب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو پہلے روتے رہے, اور اب سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ سر ایک منٹ, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک پیغام ضروری ہے, اور یہ بہت ضروری ہے دینا. گو یہ آج کل انپاپولر بات ہے مگر کرنا ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے اوپر آبلیگیشن ہے, کسی زمانے میں میں بات کی لیڈر رہی ہوئی ہوں, کہ اس پروب کو کرنا اور اس پروب کو بالکل انڈیپینڈنٹلی ٹرانسپیرنٹلی کرنا بھی ضروری ہے. کیونکہ نہ تو ڈاکٹر ارسلان جوڈیشری کے اولاد ہیں, نہ بار ایسوسیشن کی اولاد ہیں, اور یہ ہر لب پہ بات ہے کہ اتنے سالوں میں انہوں نے اتنے پیسے کیسے کمائے.
تو یہ بھی ایک جوڈیشری، لیکن میڈم یہ تو اب اٹارنی جنرل کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ اس کا جو ہے طور طریقہ چنے، قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے قانون کے حوالے سے کارروائی کریں۔ پہلے مجھے اگر یہ پوچھنے دیں کہ ایگزیکٹو کے اوپر نہیں چھوڑتی، ایک سٹیپ پہلے جی میں تو ایگزیکٹو نہیں، لیکن عموماً آپ کرٹیسائز کرتی ہیں کہ فیکٹ فائنڈنگ میں سپریم کورٹ ہر دفعہ کیوں پڑھتا ہے۔ اس دفعہ وہ اگر پڑھتا تو من اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ یہ بالکل درست فرما چکے ہیں کہ اور انگلیاں اٹھتی ہیں سپریم کورٹ کے پہ کہ آپ چیف جسٹس۔ میں بالکل ان کے ساتھ ہوں اس بات پہ، بالکل تسلیم کرتی ہوں، مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایگزیکٹو کے اوپر اس وقت بھروسہ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ شاید اس سازش میں وہ بھی شامل ہوں۔ صحیح اسو صاحبہ، اور یہ سو موٹو جورسڈکشن تھی چیف صاحب نے لی، پھر 2 ججز پہ چھوڑ دی، جواد اس خواجہ اور خلجی عارف حسین صاحب جسٹسز۔ آپ سمجھتی ہیں کہ اس سو موٹو کے ڈیسیجن میں کہ اٹارنی جنرل کے سپرد کر دی جائے انویسٹیگیشن، کہ انصاف ہوا بھی ہے اور ہوتے ہوئے نظر بھی آیا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے؟ جی اسو صاحب۔ نہیں، میں دیکھیں، میرا اس لیے تھوڑا سا یہ طرز مختلف یوں ہے کہ میں تو پہلے سے آج نہیں، ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہوں کہ اس طریقے سے سو موٹو لیا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ ٹھیک ہے پبلک انٹرسٹ کا کیس ضرور تھا، مگر اس سے کسی کے انسانی حقوق جو ہیں وہ سلب نہیں ہو رہے تھے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں چلیں انہوں نے لے لیا، کسی مجبوری کے تحت لے لیا، اور جب لے ہی لیا تھا تو ایک بڑی اسپیسیفک ڈائریکشن دیتے کہ یا کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بناتے یا کچھ کرتے۔ اب میں نہیں سمجھتی کہ جو ایگزیکٹو ہے وہ کچھ بھی اس کا نکالے گی تو اس کی کوئی کریڈیبلٹی تھی یا ہے یا ہوگی۔ تو مگر سپریم کورٹ کو بھی متنازع سمجھا جاتا میڈم، تو دونوں طرف سے اگر نہیں ہوتا تو تیسرا کون کر سکتا ہے؟ دیکھیں معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہ ایک عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بڑی ایک ڈینجرس بات ہے جو ہم کر رہے ہیں اور میسج دے رہے ہیں لوگوں کو کہ جوڈیشری جو ہے وہ کسی ایک فرد کی ہے۔ جوڈیشری میں 17 ججز ہیں، باقی 16 بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے۔ میں بالکل سمجھتی ہوں کہ یہ خود نہ کرتے، جیسے اثر من اللہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ خود انویسٹیگیشن نہ کرتے، مگر کسی ایک جو بھی وہ سمجھتے کہ ہائیسٹ انٹیگریٹی کی JIT ٹیم ہے اس کے حوالے کر دیتے وہ، تاکہ باقی 16 تو اس میں نہیں ہے نا، بالکل کسی طریقے سے انوالو نہیں، ان کا کیا تعلق ہے اس سے؟ ٹھیک ہے میڈم، I can accept your concern کہ ہمیں یہ ضرور معلوم کرنا چاہیے کہ آیا کہ یہ پیسے دیے گئے تھے، کیوں دیے گئے تھے، وہ تو میں مانتا ہوں، لیکن آپ اس پہ بالکل فوکس نہیں کرتی، اور میں آپ پہ بڑی کم تنقید کرتا ہوں، لیکن آپ اس پہ بڑی کم فوکس کرتی ہیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے کہ یہ پتہ کیا جائے کہ آخر یہ سازشی عناصر تھے کیوں، کہ چاہے حق بجانب یا غلط انفارمیشن تھی یا جو بھی تھی، یہ ملک ریاض صاحب کو سامنے کون لایا؟ یہ سوال سب سے امپورٹنٹ نہیں ہے؟ نہیں، میں آپ سے اتفاق کر رہی ہوں، وہ بھی تو آخر پروب ہی ہوگا نا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو پروب کرے جو کہ خود ایک ملزم ٹھہرائی جا رہی ہے ان دی اسٹریٹس آف پاکستان، تو وہ کیسے پروب کرے گی؟ تو یہ آپ اور میں بیٹھ کے بوجھ تو نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میری اپنی یہ پہلی کا سوال ہے، کسی اور کے اپنی پہلی کا سوال ہے، اس لیے یہ پروب بڑا اسینشل ہے، دونوں سائڈز کا پروب بہت اسینشل ہے، دونوں پہلوؤں کا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے متفق ہوں۔ اب ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس ڈسکشن کو آسما جہانگیر اور اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ مزید کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ ہمارے ساتھ آسما جہانگیر اور اطہر من اللہ صاحب موجود ہیں، اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے سو موٹو ایکشن کی ججمنٹ اور اس سے سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز اور سازشیں۔ من اللہ صاحب، مس جہانگیر فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار، ان کی آپ نے بات سنی۔ کبھی کبھی ہم نے ریسنٹلی موومنٹ کے بعد دیکھا، آسما جہانگیر میں جانتا ہوں کیونکہ میں بھی ایک موومنٹ کا پیادہ تھا، میں تو فٹ سولجر تھا، یہ جرنیلوں میں سے تھیں، آلدو ان کو جرنیل نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس زمانے میں یہ آگے تھیں، آپ آگے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ موومنٹ کے بعد وکیلوں میں ایک تھوڑا سا سپلٹ آیا، اور ایک کسی بھی ڈیموکریٹک ایسوسیشن میں یہ آنا کوئی غلط بات نہیں ہوتی، لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس سپلٹ کی وجہ سے جب عدلیہ کے پیچھے وکلاء کو ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہو رہی ہے تو اس میں کچھ رکاوٹیں یا دشواریاں ہیں۔ کچھ بار ایسوسیشن جو ہیں وہ ذرا کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بیلیجرنٹ نہیں ہیں، اور کچھ ہیں۔
اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے جو ہوا، میں تو خیر اس کے سخت خلاف ہوں، لیکن ہم نے رویے کا فرق دیکھا کہ کچھ ایسوسیشنز کس حد تک جانے کو تیار ہیں اور پھر کچھ ایسوسیشن جو ہیں وہ نرمی کا مظاہرہ کر رہی ہیں. تو اس سپلٹ کے ساتھ کیا یہ وکلاء جو ہیں، اگر یہ مزید آگے کوئی وار ہوتا ہے سپریم کورٹ پہ، تو آپ کے خیال سے موومنٹ کے دوران جس طرح یکجہتی ہم نے دیکھی اور دیکھا کہ اگر آگے جا کے کسی نے مدد کر بھی پائے اس موومنٹ میں تو وہ وکلاء کی یکجہتی کی وجہ سے تھا، تو کیا آج بھی وہ یکجہتی ہو سکے گی کہ ہم اس سپریم کورٹ کا اور عدلیہ کی آزادی کا دفاع کر سکیں؟ دیکھیے جی، آپ نے میں آسما جہانگیر صاحبہ نے جس طرح خود ہی کہہ دیا کہ وہ بھی آج اس عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے اظہار کرنے کا، لیکن ہم وکلاء جو ہے، میری رائے میں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہمیں ایک مثال قائم کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا کام بحث کرنا ہوتا ہے، دوسرے کو دلیل سے سمجھانا ہوتا ہے، اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے بار روم سے روکیں. کیونکہ یا تو اگر یہ اصول ہے کہ ملک ریاض صاحب کا جو بھی وکالت نامہ جس نے دستخط کیا ہے، کہیں پہ کوئی اصول ہونا چاہیے، پھر تو ان کے جتنے لوگوں نے دستخط کیا ہے سب کو جو ہے بار روم میں. لیکن یہاں پہ جو بڑے بڑے دہشت گرد ہیں جنہوں نے معصوم لوگوں کو مار دیا ہے، اس کو بھی، ان کا بھی حق ہے کہ وہ وکیل وہ کریں. یہ انٹالرنس کم از کم ہمارے بار رومز میں نہیں ہونی چاہیے. اچھا صاحب، یہ انٹالرنس آپ کے بار رومز میں ایک ایسی، سوری سر، آپ ہی سے سوال ہے. میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں. دیکھیں، اس تحریک میں سارے وکلاء تھے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی میں زیادہ تھا دوسرا کم تھا. سب سے زیادہ وہ تھے جو کہ خاموش تھے اور جن کے نام بھی کوئی نہیں جانتا، جو تحصیلوں میں تھے، جو ڈسٹرکٹ بارز میں تھے. لیکن ریسٹوریشن کے بعد کچھ نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا جیسے صرف ہم تھے اور باقی نہیں تھے. میں اس پریمس سے ہی نہیں ایگری کرتا. اس پریمس کو اگر میں ذرا ایکسپینڈ کر دوں سر، تو کچھ ایسا نہیں کہ آپ کی یہ جو لائرز موومنٹ تھی، اس میں جو فیض اور جالب جن کو یاد تھا اور جو بہت اچھی تقریریں کرتے تھے، ان کے وہ جو پروگریسو آپ کے لائرز تھے، ان کے مفادات شارٹ ٹرم، اور یہ جو کنزرویٹیوز ہیں جو کہ اب سامنے آ گئے ہیں، اگر کنزرویٹیوز نہ کہیں تو وہ وکیل جو کہ اب اسما جہانگیر، اعتزاز احسن، علی احمد کرد، منیر ملک کی رائے سے آن دی انسٹیٹیوشن اگری نہیں کرتے، ان دونوں کا جو شارٹ ٹرم مفاد تھا، جو ان کے شارٹ ٹرم بینیفٹس تھے، وہ ایک ہی تھے کہ ایک غیر آئینی ڈکٹیٹر کو آپ ہٹائیں اور ہمارے چیف کو، ہماری اس انسٹیٹیوشن کو بحال کریں. سر پھر اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ یہ جو پروگریسو لیفٹسٹ یا پروگریسوز ہی اگر کہیں، ان کو پھر یہ ہٹ گئے الگ، تو وہ تنظیم کا وہ ڈھانچہ رہ گیا جس نے نہ کبھی ان سے اگری کیا تھا، بس ساتھ ٹیم اپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ شارٹ ٹرم میں دونوں کے ایک ہی مفادات تھے. اور اب آپ لوگوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اس لائرز موومنٹ کے، اس موومنٹ پہ جو اب ہو رہی ہے، یا جو اعتزاز احسن صاحب کو بین کرتی ہے، یا جو بخاری صاحب کو بین کر دیتی ہے، یا جو بانگ دہل فرماتی ہے، اور میرے خیال سے جو ٹینٹس وہ اسپاؤز کرتی ہے، اس کے لیے نہ کبھی آپ کی موومنٹ کے اس زمانے کے لیڈرز کھڑے ہوئے تھے اور نہ کبھی کھڑے ہونے کی سوچ بھی سکتے ہیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں جی اصول کے لیے ضرور کھڑا ہونا چاہیے. ہم نے اپنے کالے کوٹ اور کالی ٹائی کی جو ایک تقدس ہے، حرمت ہے، ہمارا جو بار پریکٹیشنرز ایکٹ میں جو کوڈ آف کانڈکٹ لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے بالکل درست کہا. دیکھیں، بہت ساری ہم میں سے ایسے بھی تھے، اور میں عام وکیلوں کو نہیں اس کا قصوروار گردانتا. بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے اپنی ذاتی مفادات کی خاطر بھی اس موومنٹ کو یا اس لائرز یونٹی کو خراب کیا. دیکھیں، کچھ اصول ہونے چاہیے. اصول یہ ہے کہ اگر ایک جج کا میں وکیل رہ چکا ہوں، میں اس کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا. اسی طرح میں نے کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ فیسیں جو ہے کروڑوں روپے میں چلی جائیں گی، لیکن اس دور میں لوگوں نے کروڑوں روپے کی فیسیں بھی لی. یہ ساری ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. لیکن ہم نے تحریک ایک اصول پہ چلائی تھی، اسی اصول پہ ہمیں کاربند رہنا چاہیے تھا. ہمارے بڑے بڑے بہت سارے ہیں جو کاربند نہیں رہے، لیکن آج بھی جو عام وکیل ہے، جو نوجوان وکیل ہے، وہ نہ اس ریسٹوریشن کا بینیفیشری ہے. ہو سکتا ہے جو بینیفیشریز ہوں انہوں نے اس تحریک کو بیچا ہو، اس کو ہم
کنڈیمڈ کرنا چاہیے، لیکن بات ہمیشہ اصول کی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ سارے لوگوں نے جو قربانی دی تھی اسی اصول کے لیے۔ اسما صاحبہ کو اگر شامل کریں، بینیفیشری نہیں ہے وہ نوجوان وکیل جنہوں نے اس کا ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا اس موومنٹ کا۔ اسما صاحبہ بینیفیشری بننے کے لیے تو آپ لوگوں نے یہ موومنٹ نہیں چلائی تھی، ایک نظریہ تھا عامر کو گرانا تھا، فیض، جالب، اعتزاز احسن صاحب کی اپنی شاعری، تو یہ آپ سمجھتی نہیں ہے کہ لوگوں کے اپنے شارٹ ٹرم مفادات آپ کے ساتھ گھل مل گئے اور ایک بڑی پاورفل موومنٹ بن گئی، لیکن پھر لانگ ٹرم میں وہ کچھ اور سوچتے تھے، آپ لوگ کچھ اور سوچتے تھے؟ دیکھیں، میں پہلی بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اطہر من اللہ صاحب نے کہا وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہیں۔ میں اطہر من اللہ صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں بڑے ادب کے ساتھ، میں بھی نہیں، آپ بھی شریک ہوئے تھے ہمارے ساتھ۔ میں تو عدلیہ کی آزادی کے لیے تب سے لڑی ہوں جب تک شاید آپ وکیل نہیں ہوں گے، اور آپ پچھلی موومنٹ میں نہیں تھے، 80s میں چلی۔ بہرحال میں بھی نہیں شامل ہوئی، میں شامل ہوں۔ میں اس جوڈیشری کی اور اس نہ صرف عدلیہ کی انسٹیٹیوشن مگر باقی بھی ساری ڈیموکریٹک جو انسٹیٹیوشنز ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کو مضبوط ہونا چاہیے۔ مگر آپ نے یہ کیے، کس نے مفادات لیے، کس نے نہیں لیے؟ میں نے نہ عدلیہ سے مفادات لیے، نہ کسی حکومت سے مفادات لیے، نہ میری کوئی کروڑوں کی چیز ہے، تو اس لیے میں کس نے لیے میں اس میں نہیں جاتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ سینٹیمنٹ تھا، ایک تو ہم ایک ڈکٹیٹر کے خلاف لڑ رہے تھے، اور اس میں بہت بڑا فرق ہے، اور کہ آپ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف لڑے ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ آج آپ کس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ آپ ایک نظام کے تو اس کے خلاف ہم نہیں ہیں، ہم چاہے گورنمنٹ کے حق میں ہوں یا خلاف ہوں، مگر ہم ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تو خلاف وکیل نہیں ہو سکتے۔ میڈم لیکن ایک چیز میں فرق نہیں، اگر سازش ہے عدلیہ کے خلاف اور اس کی آزادی کے خلاف، تو وہ چاہے جمہوری حکومت سے آئے یا عامر سے آئے۔ میں آپ کو اس پہ آ رہی ہوں نا سر، میں اس پہ آ رہی ہوں کہ جہاں تک چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے کسی بھی وکیل نے میری بھی کئی انٹرویوز ہوئے ہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ چیف جسٹس صاحب استعفیٰ دے دیں یا پرے ہو جائیں۔ ہاں، یہ ضرور کہا وکلا نے، میں نے بھی کہا، بہت سارے اور نے بھی، کہ آپ اس کیس میں نہ بیٹھے، اور وہ نہیں بیٹھے۔ اور میں سمجھتی ہوں یہ ان کے ہم نے مفاد میں بات کی اور اس ادارے کی مفاد میں بات کی۔ آج بھی میں ایک بہت بڑا منافق ہوں گی اگر میں ادارے کے مفاد میں بات نہ کروں یا کسی ایک فرد کے بارے میں بات کروں۔ میں اس چیز کے خلاف ہوں، اور سب سے بڑا میرے لیے جو اس وقت المیہ ہے کہ بار ایسوسیشنز کو بھی ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ رکھنی چاہیے۔ بار ایسوسیشنز نہ تو کسی کی جانثاری ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی کا جیالہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں بات بڑی غور سے سننی چاہیے۔ اطہر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ بارز میں بات ہونی چاہیے، وہاں پہ اب بارز میں ہم بات نہیں کر سکتے۔ ابھی صدر ہائی کورٹ بار نے اجلاس بلایا تھا تاکہ ہم گفتگو کر سکیں، اور انہوں نے کہا تھا کوئی ریزولوشن نہیں ہے، صرف لیٹ اس ٹاک، تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا۔ آئی واز آلسو ویری کین ٹو ہیئر کہ باقی وکلاء کا کیا خیال ہے، مگر وہاں بات نہیں کرنے دی۔ تو اگر یہ بار ایسوسیشن جانثاری کلبز بن گئے ہیں، تو چاہے میرے جو میرے وکیل ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں میڈم یہ بات نہ کریں، مگر میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسما صاحبہ اسی کے اندر اگر آپ اگر ایڈ کر دیں میڈم، یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں چلے، اگر ہم اپنے آپ کو تھرڈ ورلڈ نہیں سمجھتے تو نیوکلیئر آرم پورر کنٹریز کے اندر اگر آپ کیپٹلزم کا، میں ذرا ایک چیز کلیریفائی کر دوں۔ میں نے انڈیا میں بھی بات دیکھی، بنگلہ دیش میں بھی دیکھی ہیں۔ دیکھیں، وکلا کا کام ہے دلائل سے بات کرنا، ہم دلائل، اس میں کوئی شک نہیں ہے میڈم۔ منلا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ 1 سیکنڈ، پہلے سوال اطہر صاحب جی فرمائیے سر۔ میں صرف ایک بات کہہ دوں، آسما صاحبہ کی جو سٹرگل ہے میں کہیں پہ اس کے برابر بھی نہیں کھڑا ہوتا ہوں، وہ شاید وہ غلط سمجھ گئی۔ میں ذرا ایکسپلین کر دوں۔ میں نے صرف یہ کہا کہ آج وہ اپنے طریقے سے اگر وہ ریلی نہیں نکالتی تو وہ بھی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی وکیل عدلیہ کے ساتھ نہیں کھڑی، وہ خود ہماری لیڈر ہیں، وہ بھی اپنے طریقے سے عدلیہ سے کھڑی ہیں۔ من اللہ صاحب بس بھی نکال دیں، باقی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ریلی نکال کے یا نعرے لگا کے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آج آسما بھی
اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے، میری آپ بات سنیں، میں ایک آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں جی میں تو اس لیے کھڑی ہوں کیونکہ مجھے تو نظر آتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہے. کیا پلان ہے؟ پلان بے نقاب کریں، کیا پلان ہے؟ کسی طریقے سے یہ ساری سول انسٹیٹیوشنز کو ایک دوسرے سے برباد کروائیں گی اور بعد میں یہ رستہ بنائیں گی خدانے کا. اسما صاحبہ اس وقت معذرت کے ساتھ یہ اتنی بڑی حیر سے ہے جتنی بڑی حیر سے دوسری طرف سے الزامات لگ رہے ہیں، ایون اف اٹ میکس مور سینس ٹو یو. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ یہ ملک ریاض صاحب جیسی شخصیت جو کہ پرائم منسٹر کے بیٹے کے فرسٹ نیم سے بھی پہلے والے نام کے بیسس پہ ان کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ بحریہ ٹاؤن کا نام ہی بیکاز آف نیول انویسٹمنٹس رکھا گیا ہے. اتنے پیسے ہیں ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ پیسوں سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، خود فرماتے ہیں کہ پہیے لگا دیتا ہوں فائل کے نیچے. ان کی کتنی پہنچ ہوتی ہے؟ آپ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ایکویلٹی آف مین کے اندر بھی آپ. نہ جانتی ہوں، نہ میں کبھی ان کی وکیل رہی ہوں، نہ مجھے ایسا اعزاز ملے گا کہ میں ایسے لوگوں کی وکیل رہوں، اور اللہ نہ کرے کہ مجھے ایسا اعزاز ملے. تو مجھے ان سے کوئی، نہ مجھے بزنس کمیونٹی سے کوئی درد ہے، نہ میں بزنس وومن ہوں. مجھے تو درد ہے اپنی انسٹیٹیوشن سے اور اپنے وکالت کے پیشے سے اور اپنی بار ایسوسیشن سے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں جو ہیں، میں ان کو کہتی بیروپیے بن جاتے ہیں اور یہ سب کے ساتھ ہیں. مطلب میں آپ سے پھر یہ سوال پوچھ لوں کہ جب عدلیہ بحال ہو رہی تھی تو چیف جسٹس صاحب ان کو کیوں مل رہے تھے؟ میں تو نہیں ملی ہوں. تو میں آپ سے مطلب ایک بار زندگی میں ملی ہوں، وہ بھی ریسنٹلی، مگر میں تو ان کو نہیں جانتی ہوں. کلیریفیکیشن جو 5 دفعہ ایکسٹینشن والے رجسٹرار کی طرف سے آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ انٹرلوکیوٹر تھے بٹوین دی اسٹیٹ اینڈ دی چیف جسٹس. مجھے نہ یہ میرے کسی بک میں ہے. مگر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کانسپریسی، میں مانتی ہوں کانسپریسی کی. وہ یہ لوگ تو پونز بنتے ہیں کانسپریسی کے ہاتھ، یہ آج ہیں کل نہیں ہے، ان کو کون جانتا ہے. مگر ہم اس کانسپریسی سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہم اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. میڈم یہ بتائیے، ایک الزام آپ پہ لگتا ہے، اس کو کلیریفائی کر دیں. یہ تعلق ہے اور پروو کریں، اگر انہوں نے ایلیگیشنز لگائی ہیں وہ غلط ہیں. بٹ اسما صاحبہ دیٹس مائی کوسچن، میرا سوال ہی اس لیے تھا کہ ایسے آدمی کے بارے میں کون کرے گا پروو؟ کون کرے گا پروب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسما صاحب سوری پلیز لیٹ می کمپلیٹ. نہیں پلیز لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ. اسما صاحبہ آئی ول لسن ٹو یو تھرو آؤٹ. ایک آدمی جس کے فوج کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ثابت ہیں، جس کے فوج کے دیگر آرمز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ثابت ہیں، جو پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے کو بنی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، جن کے اپنے امپلائی کے اندر ایکس جنرل 1، جنرل کور 2، جنرل کور 3 شامل ہیں، جنہوں نے اب کام بھی وہ 15-20 سال سے کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایک غیر متنازع پروب اگر عدلیہ نے اٹارنی جنرل کے ہاتھ میں دے دیا ہے تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ جی میں نہیں سمجھتی کہ اٹارنی جنرل کر سکتے ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ پروب عدلیہ کے باقی 16 ججوں کو ڈائریکشن دینی چاہیے، چاہے وہ ٹھیک ہے اس کو مانیٹر نہ کریں مگر خود بٹھائیں. اور یہ اگر آپ کہیں کہ پاکستان میں ایسے لوگ ہی نہیں ہیں جو کہ ملک ریاض کے انفلوئنس سے باہر ہیں، تو یہ اس لیے بھی غلط ہے کہ ملک ریاض صاحب نے کئی وکیلوں کو اپروچ کیا کہ میرا کیس لے لیں، اور ان کے پاس جو مجھے نظر آتا ہے پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر وکلا نہیں گئے، بہت سارے وکلا نہیں گئے. اور یہ تب بھی بات ہے جب کہ بارز ابھی باہر نہیں نکلی تھی، تو وہ کوئی بار روم کے لوگوں کے ڈر کے مارے نہیں، ویسے ہی انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ ان کو ریپرزینٹ کرے. حالانکہ میں سمجھتی ہوں ہر ایک کا رائٹ ہے ڈیفینس کا، تو یہ بھی انٹیمیڈیشن جو ہے، یہ جو ہماری بار رومز کر رہی ہیں یا لوگوں کو ڈسپار کر رہی ہیں، میں اس کے ہمیشہ سے خلاف تھی. جب پچھلی ہماری موومنٹ تھی تب بھی میں خلاف بولی. جب میں خود الیکشن لڑ رہی تھی تو لاہور بار نے میرے جو اپوزٹ کیمپ تھا اس کو ڈبار کیا، تب بھی میں خلاف بولی تھی، آج بھی میں اس کے خلاف ہوں. اب ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس ڈسکشن کو اسما جہانگیر اور اطہر منالہ صاحب کے ساتھ مزید کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک. ہمارے ساتھ اطہر منالہ اور اسما جہانگیر موجود ہیں. یہ بتائیے، ایک الزام آپ پہ لگتا ہے کہ کیونکہ آپ بھی لیڈران میں سے تھیں موومنٹ کی، اور پھر موومنٹ کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ باہر کی سیاست میں کم سے کم آپ کا گروپ تھوڑا الگ ہو گیا یا 2 گروپ بن گئے، جس کو بھی آپ کہیں الگ کون ہوا، لیکن وہ ایک وجہ بنی کہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک گروپ جو ہے
وہ طاقتور نہیں ہے. 2 گروپس ہیں, دونوں میں بہت زیادہ ہم آہنگی نہیں نظر آتی, اور اس وقت ہم آہنگی کی ضرورت ہے. تو ول یو ایکسٹینڈ دیٹ ہینڈ, میک شور کہ لائرز کم سے کم اس وقت یونائٹڈ رہیں. یہ ممکن ہے کیونکہ آپ پہ الزام لگتا ہے کہ یو آر ون آف دا ریزنس کہ لائرز یونائٹڈ نہیں رہے, کیونکہ آپ ایک بڑی لیڈر تھیں یونائٹڈ لائرز کی. میں آپ سے عرض کرتی ہوں, الزامات تو میرے پہ بہت اس سے زیادہ سنگین لگ گئے, یہ تو کوئی الزام ہی نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ لائرز آج ایک چیز پہ یونائٹڈ ہیں, اور وہ میں نے آپ سے عرض کی کہ جہاں پہ انسٹیٹیوشن کو کوئی بھی ضریب آئے گی ہم اس پہ یونائٹڈ ہیں. ہم اس چیز پہ یونائٹڈ ہیں کہ اس کانسپریسی کو ایکسپوز کرنا چاہیے, اور جہاں سے بھی یہ کانسپریسی آئی ہے ہم انشاءاللہ یہ پروو ہو اس کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینا پڑے گا ہم لیں گے. 2 منٹ رہتے ہیں جی شو میں. جی نہیں سر, ڈویژن کہاں ہے کہ دیکھیے ڈویژن یہ ہے کہ یہ بھی ساتھ ساتھ پروب ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر ارسلان نے پیسے لیے یا نہیں لیے, تو پھر اس کا مطلب ہے وہ بھی کانسپریسی میں شامل ہیں اگر خدا نخواستہ انہوں نے لیے ہوں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ہم جب بات کرتے ہیں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی, ٹھیک ہے, وہ تو اب اٹارنی جنرل کے ڈومین میں ہے. میڈم بات اب مجھے بتائیں, ہو آر دا ونرز اینڈ لوزرز اگر ہم پولیٹیکل کانسیکوینسز کی بات کریں. ایجنسیز, پاکستان پیپلز پارٹی, اپوزیشن اور سپریم کورٹ, ان میں سے یہ جو سارا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا اس پہ تو ہم نے بات کر لی, لیکن اس کے بعد اب الیکشن ایئر ہے. ہو آر دا ونرز اینڈ لوزرز, ویئر ڈو دیز انسٹیٹیوشنز ناؤ اسٹینڈ ویز وی ایچ ادر ان ریسپیکٹ آف پولیٹیکل پاور؟ جی یہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے آج. دے ہیو ٹو سی ہو آر دا ونرز, ہو آر دا لوزرز. صحیح اسما صاحب, یہ اباب بورڈ ہو کے اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, سب کی کریں, ہم ان کے ساتھ ہیں. صحیح, یہ نہیں کہ صرف ارسلان کی, سب کی اکاؤنٹیبلٹی کے ہم ہمیشہ ساتھ رہے ہیں, آج بھی ساتھ ہیں, اور نان پارٹیزن, نان پولیٹیسائزڈ ہو کے چلیں, سب ان کے ساتھ ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی کا نہیں بتایا میڈم, پیپلز پارٹی کا بھی تو شارٹ ٹرم میں فائدہ ہو گیا. پوری سن لیں, بات پوری سن لیں. اگر اداروں کو ایک دوسرے توڑیں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ از دا ونر اینڈ وی آر آل لوزرز. صحیح اسما صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اسد اللہ صاحب, آئی تھنک وی ہیو لیس دین اے منٹ لیفٹ. اگر آپ ریپ کر سکیں, آپ سمجھتے ہیں آپ ان ایگریمنٹ ہیں براڈلی ود اسما صاحبہ, یا از دیر سم تھنگ یو وڈ لائک ٹو ڈفر ود؟ نہیں بالکل, دیکھیں جی آپ نے جو سوال پوچھا ہے یہ کوئی بھی ونر نہیں ہے. یہاں پہ صرف پاکستان ہی لوزر ہوگا اور پاکستان کے لوگ لوزر ہوں گے اگر ادارے اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہیں. میں اس سے متفق ہوں کہ یہ کہنا کہ یہ سازش کس کی تھی, اس کی یقیناً پروب ہونا, شفاف پروب ہونا, اور اس ملک میں کمی نہیں ہے. اس ملک میں انٹیگریٹی کے لوگ بھی ہیں, اور اٹارنی جنرل جو ہیں ان کے پاس یہ موقع بھی ہے, ان کے پاس قانون بھی ہے, جس قانون کے تحت وفاقی حکومت ایک کمیشن بنا سکتی ہے, اور اس انٹیگریٹی کے لوگ جو ہیں اس کمیشن میں بٹھا کے وہ یہ پروب بھی کر سکتے ہیں. پہلے بھی کمیشن بنایا ہے, وہ ایبٹ آباد کمیشن بنایا ہے. سر ایبٹ آباد کمیشن کی بھی ہم نے ڈیٹیلز دیکھ لی, سلیم شہزاد کمیشن کی بھی ہم نے ڈیٹیلز دیکھ لی. دیٹس ایکسٹراڈنری. میں نے آپ کو کہا مائی کوسچن از اف یو وڈ الاؤ می, اس میں آپ فخر الدین جی ابراہیم, آپ فخر الدین جی ابراہیم جیسے لوگ, آپ ایسے لوگ جو ایکچولی جن کا انٹینشن آف پروب کرنے کا, سوال یہ, آخری سوال یہ کہ اس کام کو اٹارنی جنرل کے سپرد کرنے سے بہتر آپ سمجھتے ہیں ہوتا کہ اگر یہ جسٹسز خود کمیشن بنا دیتے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس ہیجان میں یہ ملک پڑا ہوا تھا, اور اس کو میں نے جس طرح کہا کہ عدلیہ کو اس میں منسلک رکھنا, میں شاید ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہ ہوتا, اور یہی اچھا طریقہ تھا کہ اب جس ایگزیکٹو کا عدلیہ احتساب کرتی ہے وہ اس کا احتساب کرے, اور ایک شفاف طریقے سے, کیونکہ سچائی جو ہے وہ ضرور سامنے آئے, کیونکہ ہر ایک یہ سچائی جاننا چاہتا ہے. اطہر صاحب, میرے خیال سے یہ واقعی ایک دانش مندانہ فیصلہ اس لیے تھا کیونکہ یہ جو ایک فرینزی بن گئی تھی کہ ہر پیشی سے پہلے, اس کے دوران, اس کے بعد سپریم کورٹ کو اس کے حوالے سے جو جس طرح باتیں کرنے کا موقع لوگوں کو مل رہا تھا خواہ میں, کم سے کم سپریم کورٹ نے اب ایک اسے عام کیس کے طور پہ ٹریٹ کرنے کے حوالے سے, قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے اسے ٹریٹ کرنے کے حوالے سے کم ادارے کو جو ہے اس چیز سے نجات دلائی ہے. میرے خیال سے یہ کافی عقل مندی تھی اس فیصلے میں. آپ اگری کریں گے اس سے؟
جی میں بالکل آپ سے متفق ہوں اس حد تک، لیکن اس کا مزید اب جو ہے شفاف طریقے سے اور اب اتنی ہی دانش مندی جو ہے وہ اٹارنی جنرل صاحب کو بھی دکھانی چاہیے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ اطہر اللہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس سے پہلے آسمہ جہاں ہمیں جوائن کر رہی تھی. ہم نے کوشش کی کہ اس موضوع پہ جو ہے تھریڈ پہ بات کر سکیں جس حد تک ہم کر سکیں. آپ اپنا اوپینین اس حوالے سے دے سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ. اگر اور کوئی اوپینینز ہوں، کامنٹس ہوں، اگر ہمارا آپ کو پھر سے یہ شو یا کوئی اور شو دیکھنا ہو تو بھی آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جا سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے کی رات 9:02 پہ پھر ملیں گے.